السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، حج کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، جس کے لیے آپ حضرات نے سفر کیا تھا۔ الحمدللہ آج چاند کی 5 تاریخ ہو گئی ہے مکہ مدینے میں، یعنی سعودی میں، اور آپ کے مینا جانے کے صرف 2 دن باقی ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ مینا کے بارے میں کچھ ٹپس بتا دی جائے، کچھ وہاں کے بارے میں کچھ جانکاری دے دی جائے۔ وہاں کے بارے میں چند باتوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ جو پہلی بار حج کو جاتے ہیں اکثر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے انہیں میں نے سمجھانا ضروری سمجھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بہت ساری قیمتی باتیں آپ مینا کے خیموں کے بارے میں جانیں گے، مینا کے بارے میں جانیں گے، مینا کے اندر کیا کیا فیسلٹی ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، بالکل اسکپ نہ کریں، تاکہ آپ کو جانے سے پہلے ہی ساری باتیں سمجھ میں آ جائے اور وہاں جا کر آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی اور تکلیف نہ ہو۔ دوستو، جیسے ہی 7 تاریخ ہوگی تو آپ کو پہلے سے ہی معلم کی طرف سے بتا دیا جائے گا کہ کس وقت آپ کو جانا ہے، آپ کو تیار رہنا ہے، تو اسی کے حساب سے آپ اچھی طرح سے جو ہے نہا دھو کر کے وضو وغیرہ کر کے احرام باندھ لے، اور پھر اس کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں حج تمتع کی، تو اسے قبول کر لے اور میرے لیے آسان کر دے۔ اس طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے، اور پھر جو ہے تلبیہ پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ کو برابر پڑھتے رہنا ہے، راستے میں بھی پڑھتے رہنا ہے، اور پھر آپ حضرات مینا پہنچ جائیں گے۔ مینا میں جاتے ہی سب سے پہلے آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ مینا میں جاتے ہی دیکھیے، آپ کو پہلے سے ہی آپ کے ہاتھ میں جو کڑا پہنایا جائے گا، جو پٹا پہنایا جائے گا 7 تاریخ میں ہی، اس کے اوپر آپ کے خیمے کا نمبر لکھا ہوا ہوگا۔ تو آپ کو جو خیمہ ملے گا، سب سے پہلے آپ اپنے خیمے کا نمبر نوٹ کریں گے۔ جس خیمے میں آپ کو وہاں رکھا جائے گا، تو وہاں باہر ایک تختی پر یا ایک کاغذ پر یا ایک گتے پر موٹے الفاظ میں لکھ کر، جیسے خیمہ نمبر 9 ہے، 10 ہے، 11، اس طرح موٹے موٹے الفاظ میں جو ہے آپ کو وہاں لکھا ہوا ملے گا۔ تو آپ کو اچھی طرح سے جو ہے ذہن میں بٹھا لینا ہے، یا موبائل ہو تو اس میں فوٹو کھینچ لینا ہے، تاکہ آپ بھول نہ جائے کہ میرا خیمہ نمبر کیا ہے۔ ایک تو یہ خیمہ نمبر ہے، ایک جہاں سے آپ خیمے میں گھسیں گے، جو آپ کا جو مکتب نمبر ہے، وہ مکتب نمبر، اور جس طرح سے بلڈنگ نمبر ہوتا ہے اسی طرح وہاں مکتب نمبر ہوتا ہے، اور بہت بڑا بورڈ جیسے ہماری بلڈنگوں پہ انڈیا کا لگا ہوا ہے، اسی طرح سے وہاں لگا ہوتا ہے۔ تو جو باہر مین گیٹ پر جو بورڈ لگا ہے اس کا بھی فوٹو کھینچ لے، اور اندر جہاں خیمہ ملا ہے، خیمے کے باہر کیا نمبر ہے ہمارے خیمے کا، اس کا بھی فوٹو آپ کو دھیان سے کھینچ لینا ہے، یا آپ کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں جو ہماری لیڈیز ہیں، بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، جو بھی ہے، تو ان کو جو ہے الگ رکھا جاتا ہے۔ آپ کے خیمے میں انہیں نہیں رکھا جائے گا، ان کا خیمہ الگ ہوگا، لیکن زیادہ دور نہیں، 2-4 خیمے تھوڑا سا آگے یا پیچھے یا برابر میں ہوگا۔ تو آپ جو ہے اچھی طرح سے ذہن میں یہ بھی بٹھا لیں کہ ہماری بیوی یا ہمارے ساتھ میں جو بھی لیڈیز ہیں وہ کون سے خیمے میں ہیں، اور انہیں اپنا خیمہ دکھا دے، اور اپنا خیمہ ان کا خیمہ خود دیکھ لیں، تاکہ کسی پریشانی پر آپس میں ایک دوسرے کو جا کر کے بتا دیں، اور آپس میں بیچ میں جاتے بھی رہیں، پتہ بھی لیتے رہیں، فون کے ذریعے بھی، ویسے بھی، کہ کوئی دقت کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کھانے کے وقت کھانا، ناشتے کے وقت ناشتہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ ویسے تو وہاں خدمتگار لگے رہتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا، وقت ہوگا تو ناشتہ، کھانے کا وقت ہوگا تو کھانا وقت پر آپ کو ملتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے کام یہی ہے کہ خیمے کی آپ کو اچھی طرح سے پہچان کر لینی ہے۔ وہاں سے مسجد جو ہے تھوڑی دور ہے، جہاں شیطان ہے، جمرات ہے، اسی کے برابر میں مسجد خیف ہے، تو جس کا خیمہ بالکل قریبی ہوتا ہے مسجد کے، تو وہ مسجد میں بھی نماز پڑھ لیتا ہے، ورنہ خیموں کے اندر ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو وہاں جو ہے خیموں میں کوئی بھی حافظ، قاری، مولوی، عالم بھی ہوتے ہیں، یا کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی ہو، باشرہ ہو، تو اسے امام بنا لے، اور وقت پر جو ہے ساری نمازیں خیموں کے اندر پڑھتے رہیں۔ ایک بہت بڑی غلطی حاجی یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی مینا کے اندر جاتے ہیں تو جاتے ہی
اکثر جو ہے پانی وغیرہ تلاش کرتے ہیں، تو وہاں پانی کے واٹر کولر جو رکھے رہتے ہیں وہ آپ کے خیمے کے بالکل باہر رکھے ملیں گے، اور کچھ واٹر کولر آپ کو وہاں چائے کے بھی رکھے ملیں گے، چائے کے واٹر کولر وہاں رکھے رہتے ہیں، اور حاجی لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پانی کے واٹر کولر ہیں، اور اکثر جو ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہماری عادت ہے کہ ٹنکی کھول کر سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی تیز چائے ہوتی ہے کہ ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ تو اس کی احتیاط آپ کو کرنی ہے کہ آپ پانی کے چکر میں کہیں چائے اپنے ہاتھ پر نہ ڈال لیں، ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلے ٹنکی ویسے چلا کر دیکھ لے، ہاتھ نہ اڑائے، ہاتھ اس کے سامنے نہ کرے۔ یہ ایسا ہم نے ہوتا دیکھا ہے، حاجیوں کے ہاتھ پھک جاتے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے پہلے اس کے اندر چائے ہے یا کیا چیز ہے۔ اور وہاں جو چائے ہوتی ہے دودھ والی نہیں ملے گی، وہاں وہ جو چائے ہوتی ہے بنا دودھ کی ہوتی ہے، اس کے اندر جو چائے رکھی رہتی ہے اس کے اندر دودھ نہیں ہوتا۔ بنا دودھ کی چائے پینے کے جو شوقین ہیں وہ اسے پی سکتے ہیں، اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے ہی آپ خیموں میں چلے گئے ہیں، اپنا سامان وغیرہ اور اپنا ایک گدا آپ کو ملے گا بالکل چھوٹا سا، لمبائی تو اس کی ہمارے برابر ہوگی لیکن اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ بالکل اتنی ہوگی کہ اس پہ ہم اچھی طرح سے لیٹ کر آئیں گے بھی نہیں، بہت نیڑا ہوتا ہے، چوڑائی بہت کم ہوتی ہے، جیسے قبر میں جگہ ملتی ہے آدمی کو بس اتنی سی جگہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنا بیگ وغیرہ اپنے خیمے کے اوپر ہی رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو وضو خانہ تلاش کرنا ہے کہ وہاں وضو خانہ کہاں ہے۔ وضو خانے جگہ جگہ اندر ہی خیمے کے قریب ہی رہتے ہیں، تو وضو خانہ تلاش کر لیں تاکہ وقت پر دقت نہ ہو۔ اور اسی طرح سے آپ کو استنجے خانے بھی تلاش کرنے ہیں، یعنی پیشاب خانہ کہاں ہے، بیت الخلاء کہاں ہے، نہانے کا غسل خانے کہاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے جاتے ہی تلاش کر لیں تاکہ وقت پر دقت نہ ہو، اور جو ہے لیڈیزوں کو بھی بتا دیں کہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہونے لگے استنجا وغیرہ کی تو ادھر کو جانا ہے، یہاں جا کر کے اور استنجا وغیرہ سے فارغ ہونا ہے۔ جہاں استنجا وغیرہ ہوتے ہیں وہیں جو ہے وضو کا بھی انتظام ہوتا ہے، وضو کی ٹنکیاں رہتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک ضروری بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ مینا کے اندر آپ جتنا زیادہ کم کھانا کھائیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ استنجے کی جب حاجت ہوتی ہے تو بیت الخلاء کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی کم رہتی ہے، اور حاجیوں کی تعداد تو ہے ہی بہت، کئی لاکھ حاجی ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں لائن میں لگا رہتا ہے آدمی، تو ایسی حالت میں بڑی دقت ہوتی ہے حاجیوں کو استنجا کرنے کی۔ تو آپ جو ہے بچیں، کم کھائیں گے تو کم استنجا آئے گا، تو آپ کو فائدہ رہے گا۔ اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں زیادہ بھیڑ ہے، باہر نکلے خیموں سے، اور دوسری طرف جو ہے باہر ودیش والوں کے خیمے ہوتے ہیں، تو ان کے خیموں میں جو ہے فیسلٹی زیادہ ہوتی ہے ہندوستانیوں کے مقابلے، تو وہاں جو ہے بیت الخلاء صاف ستھری بھی ہوتی ہے اور وہاں زیادہ بھیڑ بھی نہیں رہتی، تو وہاں جا کر بھی آپ کر سکتے ہیں، وضو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، نہانا دھونا بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے بتائی تھی لوٹا لینے کی، کہ لوٹا وضو کرنے کا اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ وہاں جو ٹنکیاں ہوتی ہے وہ 4-5 ہی لگی رہتی ہے ایک جگہ، اور حاجیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، پانی ان میں کم کم آتا ہے، تو آپ ورنہ لوٹا بھر کے الگ بیٹھ کر بھی وضو کر سکتے ہیں۔ یا کچھ حاجی پھر ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو پانی کے کیمپر پینے کے جو رکھے ہوئے ہیں خیموں کے باہر، ان سے لوٹا بھر کے ان میں سے اور اس میں وضو کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوٹے کا فائدہ ہوتا ہے، اگر لوٹا آپ لے کر کے جائیں، وہاں بھی مل جاتا ہے، ایک پنی سی بھی آتی ہے لوٹے کے طرح کی، وہاں اس کے اوپر جو ہے ڈھکن چڑھ جاتا ہے تقریباً 10 ریال کی، وہ بھی اچھی رہتی ہے، آپ اسے بھی لے جا سکتے ہیں۔ سارے خیمے میں، پورے خیمے میں اگر ایک بھی لوٹا ہوا تو اس سے سب حاجیوں کا کام چل سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ ضروری باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی جو میں نے آپ حضرات کو بتلائی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔